بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 25 مارچ ہے، جمعہ کا دن ہے 2022۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج صدارتی ریفرنس کی اہم سماعت ہوئی ہے۔ یہ ریفرنس صدر پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کی مشاورت سے اور ان کے ایڈوائس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا ہے قانونی رائے لینے کے لیے۔ اس میں 4 سوال پوچھے گئے تھے، یہ آپ کے سامنے میں پہلے ایک ویلاگ کے اندر رکھ چکا ہوں۔ آج اس کی سماعت کے دوران بہت اہم ریمارک سامنے آئے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب، جن کے بارے میں آپ کو بارہا یہ بات بتا چکا ہوں اور سمجھانے کی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خالد جاوید خان صاحب جب کسی کیس کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالد جاوید خان صاحب کی رائے میں، ان کی قانونی رائے میں، اس کیس کے اندر بہت وزن ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ خالد جاوید خان صاحب چودھری اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر سے بلانگ کرتے ہیں اور وہیں سے انہیں بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان تعینات کیا گیا تھا۔ اور آج کی سماعت کے دوران بہت اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں اور یوں لگا ہے جیسے خالد جاوید خان صاحب نے کیس بنا دیا ہے، اور اس کیس کی سماعت سے باہر نکل کر صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ لوٹو، ابھی پیسے خرچ نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہیں یہ پیسے واپس کرنے پڑ جائیں، کیونکہ خالد جاوید خان صاحب نے کیس بنا دیا ہے۔ کیس واقعی انہوں نے بنا دیا ہے۔ سارے ریمارکس، چونکہ یہ فیصلہ تو نہیں ہے، ججز ریمارکس اس لیے دیتے ہیں کہ کیس کی نوعیت کا فیصلہ کیا جا سکے، یعنی وہ دراصل سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں پھر ان کی روشنی میں جو جوابات آتے ہیں، ان کی روشنی میں پھر کیس کا رخ جو ہے وہ متعین ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کسی حد تک بینچ کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج ایسے لگا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جس طرح ریمارکس دیے، منیب اختر صاحب نے ریمارکس دیے، چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے، ایسے لگا کہ کیس خالد جاوید خان صاحب نے بنا دیا ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آئین میں یہ واضح نہیں ہے کہ پارٹی سے وفادار رہنا ہے یا نہیں۔ کیا کوئی رکن یہ ڈکلیریشن دیتا ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوگا؟ یہ سوال پوچھا انہوں نے۔ تو اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس آئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا، اگر پارٹی کے فارم کے اندر کوئی رکن، اگر پارٹی کے فارم کے اندر جب وہ پارٹی جوائن کرتا ہے تو اس کے اندر اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے کہا، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ ابھی تو جرم ہوا ہی نہیں ہے اور آپ عدالت سے اس پہ رائے مانگنے آئے ہیں۔ تو اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ہم جرم کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں کہ جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جائیں۔ اصل مقصود جو ہوتا ہے آئین یا قانون کا، وہ جرم کا راستہ روکنا ہوتا ہے، اور ہم جرم کا راستہ روکنے کے لیے رائے لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جرم سے پہلے سزا کا تعین ضروری ہے، یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا، صدر نے آئین کی تشریح کا کہا ہے، ہم تشریح سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ اور انہوں نے یہاں پہ یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ کیا اس جو ہم نے یہ رائے دینی ہے صدارتی ریفرنس کے اندر، کیا ہم جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنی قانونی رائے دی، اور آج انہوں نے بہت خوبصورت بات کی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے۔ انہوں نے اعجاز الحسن صاحب نے کہا ممکن ہے ریفرنس واپس بھیج دیں۔ اس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا، جی نہیں جناب، سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے لحاظ سے ریفرنس پہ رائے دینے کی پابند ہے۔ جب صدر پاکستان، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب صدر پاکستان کو ریفرنس قانونی رائے کے لیے بھیجتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ رائے دینے کی پابند ہے۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا آپ کے مطابق پارٹی کو ووٹ نہ دینے والے خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو خیانت تو ایک بہت بڑا جرم ہے، خیانت تو ایک گناہ ہے، اسلام میں تو خیانت، امانت میں خیانت کرنے پر سزا ہے۔ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے کہا کہ پارٹی کی پالیسی سے انحراف کرنے والا استعفیٰ کیوں دے، یعنی اگر وہ پارٹی کی پالیسی سے انحراف کر رہا ہے تو کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ اس پہ مستعفی ہو جائے یا اس سے پہلے مستعفی اور دوسری کسی پارٹی سے جا کر الیکشن لڑے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دی کہ پارٹی شان پر الیکشن لڑنے والا پارٹی کی ڈسپلن اور پارٹی کی رائے کا پابند ہوتا ہے۔ کیا پارٹی کے فارم میں یہ بات درج ہے کہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہا جائے گا؟ اگر یہ بات درج ہے، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یہ بات درج ہے تو پھر تو وہ خیانت ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 63A سے انحراف پر 62F1 لگے گا۔ یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا، اور جسٹس منیب اختر صاحب وہ جج ہیں جو کیس کی مکمل فائل پڑھ کر آتے ہیں، اس پہ اپنا ایک قانونی اوپینین جو ان کی ہوتی ہے وہ بنا کر آتے ہیں، اور وہ اچھا خاصا مطالعہ کر کے آتے ہیں، وہ چیزوں کو بہت قریب سے غور سے اور بہت اہم سوالات اٹھاتے ہیں۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جب سوالات اٹھائے تو اس سے ایسا لگا کہ بینچ کا جو 75%، یہ ثاقب بشیر صاحب کو بھی میں نے کل کہتے سنا تھا، 75% رجحان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ ان لوگوں کو، یہ جو لوٹاکریسی کرتے ہیں، یہ جو اپنا ضمیر بیچتے ہیں، یہ جو خود کا ریٹ لگواتے ہیں، ان کا راستہ روکا جائے۔ یہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کے لیے اور پارٹی کے نظام کے لیے۔ آج ججز نے یہ ریمارکس دیے کہ پارٹی تو ادارہ ہے، پارٹی تو انسٹیٹیوٹ ہے، اور انسٹیٹیوٹ ہی اگر سیاست کا تباہ ہو جائے گا تو پھر سیاسی پارٹیاں کہاں رہیں گی، اور سیاسی پارٹیاں نہیں رہیں گی تو پھر تو نظام ہی دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ تو اس نظام کے برقرار رکھنے کے لیے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کا وجود ضروری ہے، اور اگر سیاسی پارٹیوں کا وجود ضروری ہے تو پھر سیاسی پارٹی کی رائے بھی ضروری ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ووٹ انفرادی حیثیت میں نہیں، ووٹ پارٹی کی پراپرٹی ہوتا ہے۔ یہ ریمارکس ہے سامنے، اور اس پہ پھر کہا آرٹیکل 62F1 جو ہے کیا یہ لگے گا؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے سوال کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A نشست خالی ہونے کا جواز فراہم کرتا ہے، یعنی جب وہ یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ نشست خالی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کی ڈسپلن جو تھی، پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اور اس خلاف ورزی کی نتیجے میں اگر اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا تعین بھی کرنا ہوگا کہ وہ رکنیت جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ختم ہوتی ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کے ریمارکس آئے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ جرم ہونے سے پہلے سزا کیسے دی جا سکتی ہے، اور عدالت سے قانون، اس پہ انہوں نے کہا، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ہم تو قانونی رائے لینے کے لیے آئے ہیں عدالت کے پاس۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ریمارکس دیے، ایک بار سوال یہ اٹھایا کہ کیا عدالت کا کام خالی جگہ پر کرنا ہے؟ کیا عدالت خالی جگہ پر کر سکتی ہے؟ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ہاں، 62F1 کا جب اطلاق کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جواز شریف کیس میں، اور کیا نام ہے ان کا، جہانگیر ترین کے کیس میں، تب بھی سپریم کورٹ نے خالی جگہ ہی پر کی تھی، یعنی جہاں پہ آئین ساز لیجسلیٹر جو ہوتے ہیں، جہاں وہ معاملے کو خاموش چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں اس کی تشریح کر کے اسے مکمل کرنا، اس کی تشریح کرنا، یعنی اس میں اضافہ یا ترمیم تو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کی تشریح کرنا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، اس سے پہلے فل کورٹ ریفرنس تھا، جو ایک جج صاحب ریٹائر ہوئے، ان کے لیے جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا، اس فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کون سا مقدمہ مقرر کرنا ہے اور کس بینچ کے سامنے یہ مقدمہ مقرر ہونا ہے، یہ اختیار میرا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ میرے ساتھ آ کے بات کرے۔ بینچ کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے، یہی روایت چلی آ رہی ہے اور یہی رولز کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں آج ہوں، کل نہیں ہوں گا، لیکن ادارے کا تحفظ کیا جائے۔ ججز پہ تنقید ان کی ذات پہ نہ کریں،
ان کے فیصلوں پہ تنقید کریں. اور انہوں نے کہا سپریم بار کونسل، پاکستان سپریم بار کونسل جو ہے، انہوں نے ججز پر عمومی قسم کی تنقید کرتے ہوئے ججز کو سرکاری ملازم قرار دیا ہے، جو کہ غیر مناسب ہے، انتہائی غیر مناسب ہے. ویسے یہ کہیں میں نے ایک بار پڑھا تھا، جسٹس جو ریٹائر ہو گئے ہیں کوثر صاحب، ان کے والد صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کوثر صاحب کو ہم مناتے تھے اس کے لیے، جج کی تقرری کے لیے. وہ کہتے تھے میں سرکاری ملازمت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں. تو پھر انہیں ان کے سسر جو کہ ریٹائرڈ جسٹس تھے، انہوں نے سمجھایا کہ جج جو ہوتا ہے وہ سرکاری ملازم قانون میں نہیں سمجھا جاتا ہے. تب جا کے انہوں نے یہ بطور جج تقرری کے لیے اپلائی کیا، اور پھر وہ ہائی کورٹ کے جج بنے. تو بہرحال آج کی سماج جو تھی یہ بہت عام تھی، اور آج کا خطاب بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت عام تھا. میرے خیال میں جہاں جہاں یہ پیغام پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچ چکا ہے. جسٹس قاضی فیض جسٹس صاحب نے بھی یہ بینچ کے تشکیل کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے تھے. تو میرا خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان نے براہ راست تو ان کو نہیں کہا، لیکن بالواسطہ طور پہ مطلب کہہ دیا کہ یہ میرا اختیار ہے، جب میں چیف جسٹس ہوں تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں بینچ کیسے بناؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ سارے ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ محترم ہیں، سارے ججز جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں. اور انہوں نے اس حوالے سے آج جو جسٹس صاحب ریٹائر ہوئے ہیں قاضی صاحب، ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے فیصلے بتاتے تھے کہ وہ کتنے قد کاٹ کے جج ہیں. تو یہ آج تک کی صورتحال تھی. اس میں مزید ابھی ہم دیکھیں گے کہ مکمل کارروائی جو ہوئی ہے اس میں کس ٹائم پہ کیا کیا ریمارکس آئے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو آج بحث کی، اس بحث کے عمومی طور پہ تو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن اس کی پوری تفصیل کے ساتھ جو نکات ہوں گے وہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.